السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 576واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، گجرات سے ایک عالم صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بہت پرانے ممبر ہیں، انہوں نے مجھ سے 2 روز پہلے فون پر بات کی اور کہا کہ مولانا میں ایک جلسے میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کہنے لگے ہم لوگ تو بولے بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو خالصتاً دینی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہم دینی کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سیاست، یہ پالیٹکس، یہ ہماری لائن نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے اور مسلمانوں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بولے مولانا یہ جملہ سننے کے بعد میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوا، سوچنے پہ مجبور ہوا۔ آج ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو امت کے اندر سیاسی بیداری، سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے مضامین لکھا کرتے تھے، اس کے اوپر مقالے پیش کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کے تعلق سے محنتیں کی کہ کم سے کم مسلمان اگر اس ملک کے اندر سیاست میں حصے دار نہیں بن رہا ہے تو اس میں سیاسی شعور اور سیاسی بیداری پیدا ہو سکے کہ وہ اچھے اور برے کے فرق کو پہچان سکے۔ ایسے حالات کے اندر اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں اور مسلمانوں نے بھی ایسی سیاسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس سے دور رہنا چاہیے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہمارے ان مولوی صاحب کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہو گیا اسے دور کرنے کی، اور تمام اصلاح معاشرہ کے ممبران جو یہ سبق سننے والے ہیں ان تک یہ میسج پہنچانے کی کہ آج کے حالات میں مسلمانوں کا سیاست سے باخبر رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی نہیں بابا ہم تو خالصتاً دینی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الفاظ ایک دم عیاری اور مکاری سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو مکار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیاست آتی ہے وہ مسجدوں کی، مدرسوں کی اور دینی تحریکوں اور دینی تنظیموں کی۔ اسی طرح کے جو مکار لوگ ہیں، دوغلی پالیسی رکھنے والے، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے، ایک طرف تو بول رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور خود مدرسوں کے اندر ایسی سیاست کھیل رہے ہیں کہ ایک ایک مدرسے کے 2 3 مدرسے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ایسی سیاستیں کھیل رہے ہیں کہ اماموں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کو یہ پوچھو محتمم کے خلاف کیسی سیاست کھیلنے کا، تو پھر وہ آپ کو فارمولہ بتائیں گے، کیونکہ یہ اس لائن کے ایکسپرٹ ہے، یہ محتمم کو ہٹا کر دوسرے کو کیسے محتمم بنانا، یہ امام کو ہٹا کر دوسرے کو کیسے امام بنانا، یہ تحریک کے 2 ٹکڑے کیسے کرنا، وہ تنظیم کے 3 ٹکڑے کیسے کرنا، یہ مدرسے کے 4 ٹکڑے کیسے کرنا، یہ وہ لائن کے ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ اسی لیے ہمارے محترم بزرگوں، اس زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ الفاظ کا فتنہ ہے، ہاں الفاظ کا فتنہ۔ اور یہ جو جملے ہیں جن صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان جملوں کے اندر بھی اتنی بڑی سیاست چھپی ہوئی ہے، اتنی بڑی عیاری اور مکاری چھپی ہوئی ہے، میں اس کو بھی ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایکچولی ہمارے ملک کے اندر چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کن حالات کا شکار ہے، خاص طور پر فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں جو حکومت آئی تو پورے ملک کے ماحول کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کر دیا، مسلمانوں کے اگینسٹ کر دیا، حالات خراب کرنے کی جگہ جگہ پہ کوششیں ہو رہی ہے۔ ملک کی آزادی کے 70 سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے کے نام پر کسی مسلمان پر حملہ کیا گیا ہو، لیکن پچھلے 3.5 سال کے اندر ہمارے ملک میں تقریباً 30 سے زیادہ مسلمانوں کو صرف اور صرف گائے کے نام پر قتل کر دیا گیا، گائے کے نام پر ان کو مار دیا گیا، صرف 3 سال کے عرصے میں۔ اس کے علاوہ
مسلمانوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں ان حقوق کو کیسے کم کیا جائے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ملے ہوئے جو حقوق ہے اس کو خاموشی کے ساتھ میں کہیں پہ 3 طلاق کا مسئلہ، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ، مدارس کا مسئلہ، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ، اور اب یہاں نوبت پہنچ چکی ہے کہ حج کی جو سبسڈی ہے اس کو بھی گورنمنٹ نے ختم کر دیا. خیر وہ اچھا ہی کیا، ہم کو چاہیے بھی نہیں تھی، کیونکہ ہم اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم محتاج اور بھکاری نہیں ہے کسی کے بھیک اور کسی کی خیرات کے. لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا چاہے ملک کے حالات کو خراب کرنے کے ذریعے سے ہو. یہ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر اس ملک میں قوم و ملت کے کچھ ہمدرد جنہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے غور و فکر کیا، اس کے لیے فکریں کی، اس کے لیے کوششیں کی. تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمان خود کے دم پر اور خود کے بلبوتے پر اس پورے ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے باقی جو مائنورٹیز ہے ملک کے اندر، باقی جو اقلیتیں ہیں اس ملک کے اندر، جیسے مسلمانوں کے علاوہ عیسائی ہے، مسلمانوں کے علاوہ سکھ ہے، مسلمانوں کے علاوہ پارسی ہے، مسلمانوں کے علاوہ ہمارے دلت بھائی ہے، ہمارے جو SC ST OBC آدیواسی سماج کے لوگ ہیں، یہ تمام بھی اقلیت کے اندر آتے ہیں. اب ہمارے ان بزرگوں نے یہ فکر پیدا کی کہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ پوری طاقتیں اگر ایک جٹ ہو جائے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے تو سب مل کر ان فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور ملک کی جو سیکولر طاقتیں ہیں وہ اگر ان کے ساتھ میں ہو جاوے تو فرقہ پرستوں کو ہم لوگ حکومت سے اور پارلیمنٹ سے دور رکھ سکتے ہیں. اللہ نے اس بات کو کھولا ہمارے کچھ بزرگوں کے اوپر. اب وہ بیچاروں نے محنتیں شروع کی ملک کے اندر. وہ سکھ کمیونٹی کے جو بڑے بڑے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان سے جا کر ملے، ان کو اپنے ساتھ میں لیا. عیسائی مذہب کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لیا. پارسی مذہب کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لیا. دلت سماج کے ایسے لیڈر جو اس ملک کے اندر سے فرقہ پرستوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ میں لیا، اور تمام کا اتحاد اور تمام کا ایک متحدہ محاذ بنا کر وہ پورے ملک کے اندر محنت کر رہے ہیں، اور سارے سماجوں کے اندر ایک بیداری، ایک شعور پیدا کرنے کی فکروں اور کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ سارے سماج ہمارے ساتھ میں جڑ جاوے تو ملک سے ہم فرقہ پرستی کے زہر کو ختم کر سکتے ہیں. اب یہ صاحب جنہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں اور مسلمانوں نے بھی سیاست سے دور رہنا چاہیے. اب ان کے ان باتوں میں ہی کتنی بڑی عیاری، مکاری اور سیاست چھپی ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے دیکھ لیے کہ جو صاحب سیاسی اعتبار سے شعور پیدا کرنے کی فکروں اور کوششوں میں لگے ہیں ان کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہو چکا ہے. امرتسر کے اندر گئے تو وہاں کے جو بڑے جتھے دار تھے گولڈن ٹیمپل کے، وہ ان کے ساتھ میں جڑ گئے. لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچ گئے. کہا کہ بالکل سکھ اور مسلم، دلت اور مسلم، پارسی اور مسلم، عیسائی اور مسلم، ہم سب مل کر اس ملک کا نقشہ بدل سکتے ہیں. سب لوگ ان کے ساتھ میں ہو گئے. ملک کے الگ الگ شہروں کے اندر، پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ الحمدللہ مسلمانوں میں بھی اب یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں ہم لوگ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو اپنے دلت بھائیوں کو، اپنے اقلیتی فرقے کے جو بھائی ہیں OBC SC ST آدیواسی، یہ سارے سماج، ان کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. مسلمانوں میں ایک نظریہ پنپنے لگا. اب یہ صاحب کو ہو گئی تکلیف، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ پورے ملک کے اندر لوگ ان کو اپنا خدا سمجھے. اب لوگ اگر کسی اور خدا کی بھی پرستش شروع کر دیں گے تو ان کی پرستش کرنے والوں کی کمی ہو جائیں گی. یہ تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ آ جائیں گے، پھر پہلا دوسرا نمبر کوئی اور لے لیں گا. اس لیے لوگوں کے اندر اپنی خدائی کو باقی رکھنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اور خود
سیاست کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ہم لوگ تو غیر سیاسی لوگ ہیں، آپ کی باتوں میں ہی خود سیاست چھپی ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، رونا آتا ہے، رونا، جب میں ایسے لوگوں کی خود عیاریوں، مکاریوں اور پالیٹکس کو دیکھتا ہوں۔ خدا کی قسم، اس ملک کے اندر جتنی عیاریاں، جتنی مکاریاں، جتنی سیاستیں، جتنی سازشیں مسجدوں کے چار دیواریوں کے درمیان میں، مدرسوں کے چار دیواروں کے درمیان میں ہو رہی ہے، اگر وہ سیاستیں، وہ سازشیں اور وہ پالیٹکس ختم ہو جائے نا، اللہ پورے ملک کے نقشے کو بدل دے گا۔ کوئی طاقت نہیں ہے باطل طاقتوں کے اندر جو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ مسلمان ہیں 313 ہو کر بھی انہوں نے پورے عرب پر اپنا ایسا کنٹرول کیا کہ چند سالوں کے اندر پون دنیا کے خلیفہ بن گئے۔ یہ وہ مسلمان ہیں۔ پھر آج کیوں؟ وجہ یہ ہے آپس کا توڑ، جو سیاست، جو پالیٹکس ہمارا مسجدوں کی چار دیواریوں میں، مدرسوں کی چار دیواریوں میں، عیاریوں، مکاریوں اور ایک دوسرے کو کیسے کاٹا جائے، ایک دوسرے کی جڑوں کو کیسے کھوکھلا کیا جائے، ایک دوسرے کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، وہ پلاننگ اور وہ سازشوں میں لگ رہی ہے۔ وہی اگر ہماری طاقت، وہی اگر ہماری انرجی باطل کے خلاف لگنے لگے نا، اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں کی کیا ہمت ہے جو 3 طلاق کے اور مسلمانوں کے دوسرے حقوق کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا باتیں وہ لکھ کر چلے گئے یار۔ کبھی کبھی تو میں وہ باتیں پڑھتا ہوں نا، ان کی بصیرت کو دیکھ کر، انہوں نے آج سے 70 سال پہلے جو جملے کتابوں میں لکھ دیے تھے، آج ان کو پریکٹیکل میں دیکھ کر دعائیں نکلتی ہے ان کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگ شیطان کی عیاریوں، شیطان کی مکاریوں کو شراب خانوں، جوئے خانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ ان کو مساجد کی چار دیواریوں میں اور مدارس کی چار دیواریوں میں تلاش کرتے تو شاید بہت جلدی پا لیتے۔ اللہ اللہ۔ محترم بزرگوں، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس طرح کے لوگوں نے امت کو جو گمراہ کیا اور اس سے نقصان کتنے بڑے بڑے ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گجرات الیکشن سے پہلے ہم نے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا، میرا وہ آج بھی سبق ہے، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے۔ ہم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے اور قومی مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کریں گے؟ اب ہر آدمی کو لیڈر بننا ہے، ہر ایک اوور کانفیڈنٹ، میں تو جیتنے ہی والا ہوں۔ ایک ایک جگہ سے جہاں آسانی کے ساتھ میں ایک مسلمان وہ ایم ایل اے بن سکتا تھا، وہاں پہ ہمارے ہی بھائی 2-2 3-3 4-4 کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ سیاسی شعور نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے گودھرا سیٹ پر صرف 165 ووٹوں کے فرق سے وہ سیٹ مسلمان کے ہاتھ سے نکل کر فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بھروچ ضلع کے اندر ایک تعلقے میں 300-350 ووٹوں کے فرق سے ہمارے مسلمان بھائی ہار گئے اور فرقہ پرستوں نے وہ سیٹ جیت لی۔ پورے گجرات کے اندر 10 سیٹیں ایسی ہے جو فرقہ پرستوں نے جیتی ہے، وہ صرف 500 سے کم ووٹوں کے فرق سے، 350 ووٹوں کے فرق سے، 400 ووٹوں کے فرق سے، 450 ووٹوں کے فرق سے، 500 سے کم ووٹوں کے فرق سے 10 سیٹیں فرقہ پرستوں نے جیتی ہے۔ 20 سیٹیں ایسی ہے جو 1000 سے کم ووٹوں کے فرق سے جیتی گئی اور 30 سیٹ ایسی ہے جو 1500 سے کم ووٹوں کے فرق سے جیتی گئی۔ اب آپ خود کیلکولیشن کرو، اگر قوم کے اندر سیاسی بیداری، سیاسی شعور ہوتا تھا، ہمارے مسجدوں میں بھی اگر امت کو بیدار کیا جاتا تھا اور اگر اس طرح کے اعلانات ہوتے تھے اور امت کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ میں ایک جٹ ہونے کی دعوت دی جاتی تھی، آج گجرات کا نقشہ کچھ اور ہوتا تھا۔ 30 سیٹیں ایسی ہے، 30 سیٹیں آپ سوچو۔ اور مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانے کا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا، ارے ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی سیاسی لیڈر کے چمچے مت بنو، اس کے چیلے مت بنو، اس کی جوتیاں مت سیدھی کرو،
یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، کسی پارٹی کا ممبر نہیں بننا ہے، لیکن امت کے اندر سیاسی بیداری، سیاسی شعور، ایسے حالات میں مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، ارے وہ تو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، بس اس امت کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی باطل کی طاقتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندرون کے خود بڑے بڑے ایسے عیار اور مکار جو امت کو توڑ کر اپنے خدائی کی کرسیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔